نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے غیبت کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ غیبت ہے کیا، غیبت کس کو کہتے ہیں۔ غیبت کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کریں اگر اس تک وہ بات پہنچ جائے تو یا اس کو برا لگے، خواہ اس کی جسمانی ہو یا خاندانی ہو یا اخلاقی برائی ہو یا قول و فعل اس کے عمل کی یا بولنے کی یا قول کی، اور اس کی دینی یا دنیاوی خامی ہو، اس کا ذکر کریں، یا کپڑے اور مکان یا جانور کے حوالے سے بھی کریں اگر کوئی برائی تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا، سادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا، اگر کسی قسم کی اس کے اندر برائی پائی جائے، اس کے مال کے حوالے سے، اس کے جان کے حوالے سے، اس کے جسم کے حوالے سے، تو اگر ہم اس کو بیان کریں، جب وہ سن لے یا وہ کسی سے سن لے اس نے فلاں بندے نے یہ بات کی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ مطلب ہے کوئی برائی بیان کرنا، تو جب اس کو سمجھ آ جائے جو میرے اندر، اس کا پردہ فاش کرنا، جو اس کے اندر برائی ہو اس کی آبرو ریزی کرنا، اس کی عزت اچھالنا۔ آگے اللہ پاک نے اس لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو۔ اللہ پاک نے مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ کوئی گمان گناہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا گمان کرنے سے بچو، کیونکہ اچھا گمان تو وہ ٹھیک ہے، اگر برا گمان ہے کوئی گمان، اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کوئی گمان گناہ ہوتا ہے۔ اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کے جستجو، ان کو بیان نہ کرو۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ پاک نے فرمایا، جو انسان کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ سمجھ لے کیا وہ پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو، اللہ معاف کرے، تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اللہ میں یہ بھی فرما دیا کہ وہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، جو انسان غیبت کرنے والا ہو یا جو چغلی کرنے والا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس طرح ایمان کو کاٹ دیتی ہے، سمجھ لیں ایمان اس کا کٹ جاتا ہے، ایمان کامل ہی نہیں رہتا۔ جیسے کوئی چرواہا، کوئی بکریاں چرانے والا یا بھیڑیں چرانے والا کسی درخت کو کاٹتا ہے، وہ اپنی بکریوں کو ڈالنے کے لیے جیسے درخت کاٹ دیا جاتا ہے، اور غیبت کرنے والے شخص کا ایمان بھی اس طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ الترغیب و ترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 332، حدیث نمبر 28۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو وہاں پہ دیکھا کچھ لوگ تھے جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، کھرچ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی اور ان کی عزت آبرو ریزی کرتے تھے، ان کی عزت اچھالتے، ان کے اندر جو برائیاں کمی بیشیاں تھیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کتاب الادب حدیث نمبر 4878۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا،
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی کہ غیبت کرے گا، آخرت میں اس کا گوشت اس کے قریب کیا جائے گا جیسے وہ اس کا گوشت زندگی میں کھاتا تھا، اب مر کر بھی کھا، لہٰذا وہ اسے کھائے گا تو چیخیں مارے گا اور منہ بگاڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، جو انسان دنیا میں غیبت کرتا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اس کو قیامت والے دن اپنے بھائی کا گوشت پیش کیا جائے گا تو اس کو کھا، اس کو زبردستی کھلایا جائے گا، وہ مجبوراً کھائے گا لیکن وہ چیخیں مارے گا، کیونکہ دیکھو کتنی کراہت والی بات ہے، کتنا بڑی بات، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے۔ یہ احیاء علوم شریف میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 518 اور معجم الاوسط حدیث نمبر 1656۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا ناحق خون بہانا اور اس کا مال لینا اور اس کی آبرو ریزی کرنا یعنی کہ غیبت کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، جو کسی مسلمان دوسرے مسلمان کا ناحق خون بہانا اور اس کا مال لینا، اس کی کوئی چیز اٹھا لینا یا کوئی مال اس کا لے لینا اپنے پاس، اور کسی کی آبرو ریزی کرنا، کسی کی عزت اچھالنا یعنی کہ غیبت کرنا حرام ہے۔ یہ مسلم شریف کتاب البر والصلاۃ حدیث نمبر 2564۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں کھاتی جتنی جلدی غیبت بندے کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا، آگ اتنا جلدی خشک لکڑیاں پڑی ہوں ان کو اتنا جلدی آگ نہیں کھاتی جتنا جلدی انسان کی نیکیوں کو غیبت کھا جاتی ہے۔ یہ تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 169۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، نہ نفرت دلانے والے کام کرو، نہ آپس میں بے رخی اختیار کرتے ہوئے قطع تعلق کرو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ کام بتائے، سختی سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے دنیا آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کتاب البر والصلاۃ حدیث نمبر 2563۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد پر قادر ہو، مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور مدد کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ پاک کا کتنا کرم ہے، اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے کسی ہمارے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہے اور ہم اس کو روکنے پہ قادر ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اس کو روک بھی سکتے ہیں، اگر نہیں بھی روکیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن ہمیں پکڑے گا، ہماری پکڑ کرے گا، اور اگر اس کو تو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں اور روک سکتے ہیں، روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، قیامت والے دن ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو یہ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 188 حدیث نمبر 2426۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ غیبت سن رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو غیبت سن رہا ہے اور ایک غیبت کر رہا ہے، دوسرے ان کی غیبت سن رہے ہیں، وہ ان کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو روکیں، اگر روک نہیں سکتے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ الجواجر صفحہ نمبر 2 حدیث نمبر صفحہ نمبر 2 بلکہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے عیبوں نے دوسرے لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، دیکھو اگر اس شخص کے لیے خوشخبری، اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان کسی دوسرے کے عیب تلاش کرنے سے بچ جائے۔ یا الفردوس حدیث نمبر 3929۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ ہمیں وضاحت فرما دی،
کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے بھائی، کیونکہ بھائی کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ اس پر ظلم کرے۔ اللہ کے نبی نے طریقہ واضح فرما دیا، بھائی ہے جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس کو بغیر مدد کیے چھوڑ دیتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اگر ہمیں موقع دیا گیا کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کی، اگر ہم یہاں پہ مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا قیامت والے دن، اور دنیا میں بھی یقین کریں اس کا صلہ لازمی ملتا ہے۔ اگر اس کو جو بندہ عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ دیکھو اگر ہم کسی کی غیبت سے بچیں گے اور ان کے عیب جوئی، عیب کو ظاہر کرنے کے بجائے عیب ان کے چھپا لیں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیب، ہر کوئی عیبوں میں ڈوبا ہوا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب، ہمارے عیب چھپا دے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6580، صفحہ نمبر 1354۔ ایک اور حدیث بلکہ قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ علیہ رحمت فرماتے ہیں، اگر آپ کے اندر 3 عادتیں ہوں تو آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔ دیکھو وہ فرما رہے ہیں اگر آپ کے اندر 3 عادتیں ہیں تو پھر آپ احسان کرنے والوں میں شمار ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کون سی، وہ پوچھا گیا کون سی عادتیں، وہ فرماتے ہیں اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ دے۔ وہ فرماتے ہیں اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ دو۔ دوسری عادت، اگر آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو۔ دیکھو طریقہ کار بتا دیا گیا، اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا تو برائی تو نہ کرے، کوئی اس کو فائدہ نہیں دے سکتا تو نقصان بھی نہ دے، اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو پریشان بھی نہ کرے۔ تیسری بات، اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے لوگوں کی تعریف کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، وہ تو اچھی بات ہے۔ کوئی بندہ اگر خوش نہیں کر سکتا، وہ فرما رہے ہیں تعریف نہیں کر سکتا تو وہ برائی بھی نہ کرے۔ یہ تنبیہۃ الغافلین، صفحہ نمبر 88۔ ایک اور قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ وہ پوچھا گیا 3 آدمی وہ کون سے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک جو مال حرام کھاتا ہو، اللہ اکبر، جو کسی کا حق یا کسی کے چوری کر کے یا کسی کی ناجائز چیز لے کے جو حرام مال کھاتا ہوگا اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ دوسرا وہ جو بکثرت بہت زیادہ غیبت کرتا ہوگا اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تیسرا وہ جو مسلمانوں سے حسد رکھتا ہوگا اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ تنبیہ الغافلین، صفحہ نمبر 95۔ ایک اور قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنی غیر موجودگی میں آپ اپنا ذکر ہونا پسند کرتے ہو۔ دیکھو انہوں نے واضح فرما دیا، اللہ پاک نے ہمیں واضح فرما دیا ہر چیز۔ اگر کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو برائی اس کے ساتھ نہیں کر رہے، وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہو تو اچھائی کسی کے ساتھ نہیں کر رہے، وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر کسی کا لوگوں کا ذکر ایسے کرو، لوگوں کو ایسے یاد کرو جس طرح آپ سمجھو کہ مجھے ایسے لوگ یاد کریں۔ ہمیں بھی چاہیے آج کے بعد کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت کریں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ یہ بھی تنبیہ المفترین، صفحہ نمبر 192۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس شخص کو جس نے غیبت کی کہ خلال کرو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گوشت تو نہیں کھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، یعنی کہ غیبت کی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اس سے معلوم ہوا جو انسان کسی مسلمان بھائی کی یا کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے اپنے بھائی کا گوشت کھایا۔ اللہ کا نبی نے فرمایا خلال کرو تاکہ یہ گوشت کی جو بوٹیاں اندر رکی ہوئی ہیں یہ نکل آئیں۔ یہ المعجم الکبیر، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 102، حدیث نمبر 1092۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو اس راستے پہ شیطان کو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے ہاتھ میں راکھ
پکڑ کے جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے خدا کے دشمن، یہ شہد اور راکھ کس لیے ہے؟ اس نے کہا، یہ شہد اس لیے ہے جو لوگ غیبت کرتے ہیں، یہ ان کے ہونٹوں پہ لگاتا ہوں تاکہ اس جرم میں اور آگے بڑھیں۔ دیکھو یہ انہوں نے واضح فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انہیں دیکھا شیطان ایک ہاتھ میں شہد پکڑ کے جا رہا ہے، دوسرے ہاتھ میں راکھ ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو یہ اللہ کے دشمن یہ کس لیے لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ شہد میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں، جو انسان کسی کی غیبت کرے گا اس کے میں ہونٹوں پہ لگاؤں گا تاکہ اس کے ہونٹ مزید میٹھے ہوں گے۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے، اگر ہم کسی کی غیبت کرنے لگیں تو وہ مزید اچھا لگنے لگ جاتا ہے، مزید زیادہ غیبت کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ غیبت کرنے سے بچیں۔ غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے جیسے کسی مسلمان اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے انہوں نے فرمایا کہ راکھ میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ یتیموں کے چہروں پہ ملتا ہوں تاکہ اس سے لوگ نفرت کریں، اس لیے بھی ملتا ہوں لوگ نفرت کریں۔ یہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 66۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹی عمر سے راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک بار والد محترم کے ساتھ ساری رات عبادت میں گزاری اور تلاوت کرتا رہا۔ کچھ لوگ ہمارے قریب مزے سے سو رہے تھے۔ میں نے والد محترم اپنے والد صاحب کو کہا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اٹھ کر تہجد کی نفل ہی پڑھ لے، تو یہ مردوں کی طرح سوئے پڑے۔ میرے والد نے فرمایا، بیٹا تم نے ساری رات عبادت تو کی لیکن تیری عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو نے ان لوگوں کی اپنے بھائیوں کی غیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اگر تو ساری رات سویا رہتا تو یہ غیبت نہ کرتا، یہ اس سے تو نے بہت بڑا جرم کر لیا۔ اگر تو سویا رہتا اتنا کوئی جرم نہیں تھا، اگر تو نے نیکی کر کے بھی غیبت کی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہیے، یہ تفسیر روح البیان میں ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 99۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غیبت کی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا ایک تھال بھیج دیا، بھر کر روانہ کیا، اور ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ سنا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیاں دی ہیں تحفے میں، تو میں نے ان کا بدلہ بہتر سمجھا، اس لیے کھجوریں حاضر کی ہیں۔ یہ منہاج العابدین ہے۔ دیکھو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو نیکیاں اپنی دینی چاہیں، دینے لگیں، دینے کا ارادہ کریں، پھر اس کی غیبت کریں، نہیں تو سوچ لینا چاہیے اگر ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں یہ ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں جا رہی ہیں۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیبت سے اتنا زیادہ بچتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے بھی نہیں سنا۔ دیکھو وہ کتنا متقی، کتنا پرہیزگار لوگ تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اتنا پرہیزگاری کا یہ عالم تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کبھی میں نے ان کو دشمن کی غیبت کرتے بھی نہیں سنا۔ یہ مرقات المفاتیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77۔ ہم غیبت کرتے کیوں ہیں؟ ایک چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں۔ 5 وجوہات ہیں غیبت کرنے کی۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے جس کے ساتھ دشمنی کو اپنے دل کو سکون دینے کے لیے غیبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، پھر ان کی غیبت کرتے ہیں، غیبت کر کے اپنے دل کو اطمینان سکون بخشتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ لینا چاہیے ہماری نیکیاں، ہمیں جرم اتنا مل رہا ہے کہ ہم جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہو۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے حسد کی وجہ سے، کچھ لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، اس لیے اس کی غیبت کرتے ہیں۔ اور تیسری بات، کبھی کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، کبھی کسی کی عزت اچھالنے کے لیے ہم غیبت کرتے ہیں کہ فلاں کی عزت خراب کریں، فلاں کو نیچا دکھائیں اور خود کو اچھا دکھائیں، اچھا ثابت کریں۔ اور چوتھی بات، اگر کسی کے ساتھ کسی کی دشمنی ہو تو ہم اس کو خوش کرنے کے لیے غیبت کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی کرتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے اپنی دشمنی، دوسرا ہوتا ہے کسی کے ساتھ دشمنی ہو اس کو خوش کرنے کے لیے کسی کے دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہمارے لیے کتنا بڑا عذاب ہے، ہمارے لیے اتنا بڑا جرم ہے جیسے ایک مسلمان اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر جرم ہے۔ اور پانچویں چیز، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ میں اچھا ہوں، فلاں شخص برا ہے۔ دیکھو کتنا بڑی بات ہے، کتنا بری بات ہے، اور ہمارے یہ باتیں کچھ دن کے بعد، کچھ عرصے کے بعد سامنے بھی آ جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں، سب کے ساتھ اچھا سوچیں اور غیبت سے اپنے آپ کو بھی بچائیں۔
اور دوسرے مسلمان کو بھی بچائیں۔ اگر ہمیں پتہ چل گیا آج کے بعد کہ ہم غیبت سے پرہیز کریں، اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کرنے سے محفوظ رکھے، اور ہم سے جو غیبتیں ہو چکی ہیں اللہ تعالی وہ معاف فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی سے معافی مانگیں اور آگے غیبت کرنے سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔